मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस मुस्तफ़ा की हद तक, मुस्तफ़ा के कत्ल की हद तक हमें सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है कि इसकी जो गुत्थियां हैं वो तकरीबन सुलझ गई हैं, चीज़ें हमारे सामने बड़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये केस तकरीबन हल हो चुका। यानी अरमगान ने एतराफ़ कर लिया, मरकज़ी मुलजिम ने, शिराज ने जो उसका साथी है एतराफ़ जुर्म कर लिया। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उससे ये पता चल गया कि वो जला हुआ जसद खाकी जो मिला था वो मुस्तफ़ा आमिर का था, उसे उसके लवाहिकीन ने सुपुर्द खाक कर दिया है। पुलिस ने इंटेरोगेशन रिपोर्ट वगैरह जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब इसमें रह क्या गया है इसकी बात करते हैं। इसके अलावा अदाकार साजिद हसन के बेटे ने जो इंकशाफात किए हैं, जो उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। हैरान कुन इंकशाफात हैं अदाकार साजिद हसन के बेटे के उस रिपोर्ट में। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक तहलका खेज चीज हमारे सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े नामों के अलावा कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम कहते हैं होशरुबा इंकशाफात, वो इस केस में हुए हैं। बात शुरू करते हैं सबसे पहले अदाकार साजिद हसन के बेटे से। उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ गई है। इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो आप देख भी रहे हैं, सबसे पहले जाती तफसील है। सैयद साहिर हुसैन नाम है, साजिद हसन के बेटे हैं। उसके बाद इनकी जो पेशा है इनका वो लिखा हुआ है मॉडलिंग, एक्टर, प्रॉपर्टी का काम, तालीम बीबीए। फिर उसके बाद इनकी पर्सनल डिटेल है, शनाख्ती कार्ड नंबर, फोन नंबर वगैरह वगैरह। उम्र है 27 साल। और फिर उसके बाद इनकी दीगर चीजें इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। कुछ चीजें पुलिस हुक्काम ने जारी करते वक्त उन्हें हाइड कर दिया है, उन्हें एक काले रंग से छुपा दिया गया है। इनसे बरामद क्या हुआ है इस हवाले से लिखा हुआ है, तकरीबन आधा किलो से कुछ ज्यादा वीड इनसे बरामद हुई है, गांजा इनसे बरामद हुआ है। ये बताते हैं पैदाइश कराची की है, ओ लेवल किया और फेज 8 में इन्होंने ये अपनी तालीम मुकम्मल की। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार, क्लिफ्टन कराची के करीब इन्होंने फिर मजीद तालीम हासिल की। वालिद टीवी एक्टर हैं, 34 साल, वालिद की शादी हो चुके, 5 साल से ये खुद मॉडलिंग कर रहे हैं और ये बताते हैं कि मैं रियल एस्टेट का काम भी करता हूं। मेरी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, 13 साल से। अब ये शख्स जो 27 साल का है, ये 13 साल से, 14 साल की उम्र से ये शख्स गांजा का नशा कर रहा है। जब ये एक छोटा बच्चा था तब से ये गांजा का नशा कर रहा है। 2 साल से ये खुद गांजा फरोख्त कर रहा है। उसके बाद बाजिल से इसका स्नैपचैट पर राब्ता होता है और ये वहां पर ये काम करता है। बाजिल और याहिया से ये वीड लेता था और उसे फिर आगे बेचता था। उसके बाद 2 साल से गांजा का कारोबार करने वाला ये बताता है कि ये लोग टीसीएस के जरिए, अभी जो कोरियर सर्विस है, एलसीएस के जरिए, गालिबन लिखा हो नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, लेपर्ड की बात हो रही है, जो एक और कोरियर सर्विस है, गालिबन ये मुझसे मेरे घर पर भिजवाते थे और मैं इनको हर हफ्ते 4-5 लाख रुपए की रकम अदा करता हूं। यानी ये अगर आप महीने का हिसाब लगाएं तो महीने में ये कोई 22 लाख रुपए की वीड खरीदता है, फिर उसे आगे बेचता भी है। तो जो कुछ मुनाफे पर बेचता है, कोई 25-30 लाख रुपए की वीड बेचता है। यह बताता है कि मैं तकरीबन 1200 ग्राम वीड मंगवाता हूं। मैं हर महीने में 2 बार 1200 ग्राम वीड मंगवाता हूं। यानी ये कोई 2.5 किलो वीड महीने की मंगवाता है। 1 ग्राम वीड 10,000 रुपए में फरोख्त करता हूं, 1 ग्राम। फिर आगे ये कह रहा है कि वीड जो है उसका डिजिटल स्केल पर, छोटा सा तराजू, उस पर मैं इसका वजन करता हूं और ये ज्यादातर नकद फरोख्त करता हूं। इसके अलावा रकम ज्यादा हो, अब ये सुनिए, रकम ज्यादा हो तो अपने वालिद के मैनेजर मुकर्रम के अकाउंट में पैसे मंगवाता हूं। ये वालिद के मैनेजर के अकाउंट में पैसे मंगवाता है और वहां ये सब कुछ कर रहा था। फिर उसके बाद इसने नंबर दिए, लोगों की डिटेल्स दी हैं, अरमगान की डिटेल्स हैं जिसने मुस्तफ़ा का मर्डर किया। मुझसे 14 ग्राम हर हफ्ते 2 हफ्ते में लेता है। फिर आगे कहता है अजय, ये मुझसे, अच्छा पुलिस ने कुछ लोगों की डिटेल्स हाइड की हैं, अरमगान का नंबर वगैरह पुलिस ने हाइड नहीं किया। यह हफ्ते में 14 ग्राम वीड लेता है। फिर उसके बाद एक साहब है, उनकी पूरी डिटेल पुलिस ने हाइड कर ली है। जब आप अजय का नाम दे रहे हैं, अरमगान का नाम दे रहे हैं, क्यों हाइड कर रहे हैं? किसकी डिटेल्स है जो पुलिस वाले हाइड कर रहे हैं? दिलचस्प है। यानी पुलिस कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम जाने दे रही है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम पुलिस छुपा रही है। हमजा हर हफ्ते 14 ग्राम, असद हर हफ्ते 14 ग्राम। फिर उसके बाद एक और नाम है 6ठे नंबर पे, पूरी तरह से हाइड कर लिया गया। 7वें नंबर पे नूर, इसकी डिटेल है। इरफान प्रा समथिंग, ये मुझसे हर हफ्ते 14 ग्राम।
پھر اس کے بعد عثمان مرتضیٰ، پھر 11 نمبر پہ ایک صاحب ہیں، کسی کے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، کسی طاقتور شخصیت کی اولاد ہیں، خود کوئی طاقتور شخصیت ہیں، ان کی پوری ڈیٹیلز ہائیڈ کر دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جہاں زیب کی کچھ ڈیٹیل ہائیڈ کر دی گئی ہیں، ہر ہفتے 14 گرام. پھر وہی کہتے ہیں کہ آج بھی ساجد حسن کا بیٹا کہتا ہے آج بھی منشیات وصول کرنے کے بعد اپنے کلائنٹس کو فروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ پولیس آ گئی، پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور منشیات مجھ سے برآمد کر لی. یہ انٹروگیشن رپورٹ ہے، یعنی جو پولیس کو بیانات دیے گئے، پولیس نے کہا جی ہمیں یہ اس نے مان لیا ہے، ہم نے یہ مرتب کر لیا. اس کے بعد جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرا ارمغان کے کیس سے، مصطفیٰ کے کیس سے، اس مرڈر کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں بالکل بے گناہ ہوں. I knew them as acquaintances. They weren't my friends. I would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. We were friends. ویڈ جو ہے اس میں اس نے کچھ چیزیں مانی ہیں کہ میں نشہ کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں، خریدتا ہوں. ویڈ برآمد ہونا، اس میں اس نے کہا مجھے گرفتار کر لیا، اس کے بعد میرے گھر سے نکال لیا. یعنی وہ جو بیان حراست میں ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. تو حراست میں دیے گئے بیان کی، انٹروگیشن کی جو چیزیں ہیں اس سے اس نے پوری طرح سے مانا نہیں ہے. یہ پھر عدالت میں جاتا ہے معاملہ اور وہاں جا کر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوا ہے. یہ ہمیں ابھی پتہ چلنا باقی ہے. وہ اس پہ وہ جو بھی ملوث پایا گیا, I was taken away from the house and then after that وہ ان نے میرے سے جو بھی برآمد کیا اس کے بعد ہی برآمد کیا. تو that's my defense. تو I don't know where that came from. اس کے بعد مصطفیٰ عامر کے اس کیس میں ایک چیز اور عجیب و غریب سامنے آئی. یعنی عدالتوں میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ارمغان ایک شخص مرکزی ملزم قرار دیا جا رہا ہے. پولیس اس کے گھر پہنچتی ہے, وہ پولیس کے سینئر آفیسر پہ, کانسٹیبل پہ گولیاں چلاتے ہیں اور پھر وہاں وہ زخمی ہوتے ہیں. فیملی کہتی ہے ڈکیتی تھی, ہمیں کیا پتا گھر کے اندر کون آ رہا ہے, لیکن یہ گولیاں چلائی جاتی ہیں. 4 گھنٹے وہاں ایک سین رہتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کا جو ریمانڈ ہے وہ نہیں ملتا. دوسری بار میں اس شخص کا ریمانڈ نہیں ملتا. اعلیٰ عدالت جاتے ہیں, اعلیٰ عدالت کی ہدایات آتی ہے, اس کے بعد جا کر ریمانڈ ملتا ہے. یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھیے. اب اگلی چیز کیا سامنے آئی ہے, ہمارے سامنے یہ حقیقت آ چکی تھی فروری کے پہلے ہفتے میں کہ مصطفیٰ عامر قتل کر دیا گیا ہے اور جان سے جا چکا ہے. 22 فروری کے لیے جج صاحب آرڈر جاری کرتے ہیں اور مصطفیٰ عامر کی گرفتاری کے اس کے وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں, گرفتار کرو, پیش کرو. قتل کیے گئے مصطفیٰ عامر کے منشیات کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا کو بتائے کہ مصطفیٰ عامر اس دنیا میں نہیں رہا, وہ جا چکا, لیکن ہمارا نظام انصاف جس طرح کے فیصلے آتے ہیں نا, بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہوا ہے. ملزم ارمغان کا, مصطفیٰ عامر کا, ان لوگوں کا وارنٹ جاری ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اب اس کیس میں دوبارہ یہ پتا چلا نا کہ خواتین, مختلف چیزیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس, یہ ڈرگز کا کیس, یہ انٹرنیشنل فراڈ کا کیس کیا ہے, اسے کہا جا رہا ہے راؤ انوار ورژن 2. ارمغان کے مصطفیٰ کو قتل کرنے میں اصل کردار پر کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ایک انٹرنیشنل ماڈرن گینگ تھا. مصطفیٰ اور ارمغان دونوں پارٹنر تھے. دونوں کے ابو جان بھی پارٹنر تھے, یعنی عامر صاحب اور کامران قریشی صاحب. مصطفیٰ کے والد خود کسٹم آفیسر گریڈ 16 کے, اور کامران اصغر یہ باقاعدہ حصے دار. دونوں بچوں کے والدین کو سارے دھندے کا پہلے سے علم تھا. معاملات تب بگڑے جب راؤ انوار 2 نے مصطفیٰ کے ذریعے پورے دھندے پر قبضے کی کوشش کی. اعلیٰ ترین لوگوں کی انوالومنٹ کی وجہ سے اس پر مٹی ڈالی جا رہی ہے. مصطفیٰ مقتول کے والدین بھی اس کو مزید آگے لے کر جائیں تو بہت سے اہم لوگوں کا نام آئے گا, ان کا اپنا نام بھی آئے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جو کچھ کر رہا تھا وہ مصطفیٰ کے پیرنٹس کو پتا تھا, مصطفیٰ کی والدہ کو بھی پتا تھا. یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں ایک نوجوان بچہ جان سے گیا ہے, ان سے شاید دس میٹر از ناٹ بینگ کیپٹ بفور دیم دس وے, لیکن یہ چیزیں ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم ٹائم پر چلنے والے پروگرام اور تگڑے ترین اینکر بھی اصل بات کو سامنے لانے کی بجائے آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح چند دن انتظار کیا کہ کوئی اصل نام, اصل دھندا اور اس میں شامل تگڑے ترین لوگوں کو سامنے لائے گا, مگر نہیں. پوری تفصیل, انٹرنیشنل مرچنٹ کون تھا, کارڈ اسکیمنگ کہاں ہو رہی تھی, کون سی گولیاں سپلائی کی جاتی تھیں,
کہاں پارٹیاں ہوتی تھیں, دولت مند لڑکیاں نو دولتیے لڑکوں اور لڑکیوں کو کیسے گھیرتی تھیں, جوڑے سواپ کرنا اس میں میاں بیوی تک کیسے شامل ہوتے تھے, کتنے ڈبہ کال سینٹر تھے, LIS کے لالچ میں کارڈز کا ڈیٹا لینے میں ایک اہم سرکاری ادارہ کیسے رول پلے کرتا تھا, پلز ایڈکٹڈ, سیکس ایڈکٹڈ کر کے ان لوگوں کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا. یہ نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا اور ہیڈ کوارٹر بیرون ملک تھا. مصطفیٰ کی گمشدگی سے لے کر بازیابی تک کیا کچھ ٹھکانے لگایا گیا, اس گینگ کا دہشت گردوں اور کلدم تنظیم سے رابطہ کس نے کرایا تھا, ارمغان کا باپ چھانگا مانگا میں بسنت پارٹی میں کس کس کے ساتھ تھا, پارٹی کے لوازمات کیا تھے, اس سارے دھندے کا سرپرست خود ایک اہم ترین ادارے کا کراچی میں سربراہ ہے, وہ راؤ انوار سے بھی تگڑا ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ کون ہے؟ سوشل میڈیا پر چودھری سجاد حسین صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کا مبینہ طور پر یہ الزام ہے, اپنی پوسٹ میں یہ تمام چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ منیس الہی کا ایک کردار. پھر وہ کہتے ہیں بڑے بڑے سیاستدان, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور بلکہ چیئرمین کا بھی اس میں یہ نام لیتے ہیں چودھری سجاد صاحب, بڑے بڑے صحافیوں کا نام لیتے ہیں, محسن بیگ کا نام لیتے ہیں, ارشاد بھٹی کا نام لیتے ہیں. پھر بتاتے ہیں کہ منیس الہی تو اپنے گھر کے سامنے والے اسکول میں اس کوٹھی کو خرید کر اس میں سوئمنگ پول میں, جس طرح فلموں میں ہوتا ہے ڈان پول کے اندر ہوتا ہے, ساری عیاشیاں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں, وہاں سے پورا کام چلتا ہے. ان کا دعویٰ ایسے کام چلتا تھا. شہباز شریف کا داماد اس میں شامل تھا, ان کا دعویٰ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں جنرل باجوہ کا سمدھی مٹھو شامل تھا, باجوہ کا بیٹا بھی نشے میں تھا. یہ تمام دعوے چودھری سجاد صاحب نے کیے. اب بات یہ کہ مجھ جیسا کوئی صحافی فارغ سا, کوئی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ اس طرح کی باتیں کرے نا, تو وہ آتا ہے شکنجے میں قانون کے. چودھری سجاد صاحب ایک بڑے بزنس مین, اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے. یہ جو چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھ دیے ہیں, اداروں کے نام لکھ دیے ہیں, ان کے سربراہان کے مبینہ طور پر کردار کے بارے میں بات کی ہے, یہ تمام چیزیں بہت خوفناک ہیں. میں نے آپ کو یاد ایک بار بتایا تھا کہ پولیس ڈیفنس فیز 5 خیابان مومن اس گھر میں مصطفیٰ کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں نہیں گئی تھی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. میرے انسائڈر کا یہ کہنا تھا, سورس کا یہ کہنا تھا کہ پولیس وہاں ویڈ کی ایک کوانٹٹی کے چکر میں گئی تھی. پولیس وہاں ویڈ کا جو کاروبار ہے اس کے لنکس ڈھونڈنے گئی تھی, اس کا ایک ہینڈلر ڈھونڈنے گئی تھی, اور پھر پولیس کو ساتھ میں مل گیا مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ایک سرا, جس سے یہ کیس سلجھتا چلا گیا اور اب دیگر چیزیں الجھنے کا وقت ہے. اس کیس میں نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر جس طرح ہوتا ہے نا تگڑے لوگوں کے ساتھ, طاقتور لوگوں کے ساتھ, اس کیس میں کسی جگہ جا کر ایک عدد صلح ہوگی. یہ میں آپ کو اپنی جو چیزیں ہم نے دیکھی ان کی بنیاد پر اپنی رائے دے رہا ہوں. اس کیس میں آگے جا کر ہوگی ایک عدد صلح, اور پھر اس کے بعد دیت وغیرہ کے معاملات ہوں گے, اور پھر معاملہ ختم, ٹھیک ہے ہمارا بچہ چلا گیا. یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, اس ملک میں بار بار دیکھا ہے, جہاں تگڑے لوگوں وہاں چیزیں ہو جاتی ہیں, اور اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اٹ may take a couple of years, لیکن یہ جو بڑے بڑے نام پیچھے آنے کی بات ہو رہی نا, کچھ نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں آگے جا کر ہمیں اس کیس میں ویسے ہی دبتی ہوئی نظر آئیں گی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں چیزیں انڈر دا کارپیٹ چلی جاتی ہیں.